کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں رات خاموش نہیں ہوتی مگر شور بھی نہیں ہوتا، جہاں بازار بند ہو جاتے ہیں مگر دل کھل جاتے ہیں، جہاں لوگ کم بولتے ہیں مگر زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور جہاں کی ایک رات انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی، اس شہر کی جس کی فضا میں آج بھی وہی سکون ہے جو صدیوں پہلے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مدینہ کی راتوں میں ایسا کیا ہے جو ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے؟ آخر کیوں جو ایک بار یہاں آتا ہے وہ کبھی اندر سے وہی نہیں رہتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے مدینہ کی وہ باتیں جو عام لوگ نہیں جانتے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ اس میں وہ راز ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گا۔ دوستو، یہ شہر نہ صرف روحانی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہاں کی ہر گلی، ہر مسجد، ہر مکان اور ہر جگہ تاریخ سے بھری ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ یہاں کے لوگ قبائلی لڑائیوں میں الجھے رہتے تھے، مگر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ ایک نیا معاشرہ قائم ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر جو منظر تھا وہ دل کو چھو لینے والا تھا۔ مرد، عورت، بچے سب خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے اور سب نے دل کی گہرائیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ تھی بلکہ ایک ایسا مرکز تھی جہاں معاشرتی اصول، بھائی چارہ، عدل اور اخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی گئی تاکہ کوئی اکیلا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، سب کے حقوق برابر ہو اور سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ لوگ اپنا آدھا مال، وقت اور محبت اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹنے لگے۔ مدینہ کی گلیاں جو پہلے نفرت اور دشمنی سے بھری ہوئی تھی، اب محبت، تعاون اور بھائی چارے سے روشن ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا کہ سب انسان برابر ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، مدینہ میں زندگی سادہ مگر منظم تھی۔ لوگ عاجز، مہمان نواز اور خدمت گزار تھے۔ ہر آنے والے زائر کو عزت اور پیار دیا جاتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں عبادت، ذکر اور اللہ کی محبت سے بھری رہتی تھی۔ راتیں خاموش مگر روحانی روشنی سے جگمگاتی تھی۔ وہ دن لوگوں کے ایمان اور خدمت کے جذبے سے روشن ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کا مقام تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھ کر دعا فرماتے اور امت کی رہنمائی دیتے تھے۔ جنت البقیع میں صحابہ کرام اور اہل بیت آرام فرما چکے ہیں۔ زائرین یہاں آ کر دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں نم کر لیتے ہیں۔ مدینہ میں ہر شخص ایک دوسرے کے لیے جیتا تھا۔ یہاں طاقت کا مطلب ظلم نہیں بلکہ انصاف، خدمت اور قربانی تھی۔ یہاں کے لوگ ایماندار، عاجز اور دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہر شخص دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت کرتا۔ دوستو، مدینہ منورہ کی روزمرہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں سادگی بھی ہے اور سکون بھی۔ یہاں کا ہر دن فجر کی اذان سے شروع ہوتا ہے، جب مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی آواز پورے شہر میں گونجتی ہے، جیسے پورا شہر جاگ گیا ہو۔ لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کوئی وضو کرتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہوا مسجد کی طرف بڑھتا ہے۔ فجر کے وقت مدینہ کی گلیاں خاموش ہوتی ہیں، لیکن اس خاموشی میں عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ نماز کے بعد کچھ لوگ قرآن کی تلاوت میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے کام پر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ عام طور پر سادہ کپڑے پہنتے ہیں، سفید توب، سادہ عبایا یا عام لباس۔ یہاں دکھاوا کم اور سادگی زیادہ نظر آتی ہے۔ فجر کے بعد بازار آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ دکاندار اپنی دکانیں صاف کرتے ہیں، سامان سجاتے ہیں اور مسکراتے چہروں کے ساتھ گاہکوں کا انتظار کرتے ہیں۔ مدینہ کے بازار بہت پرانے اور تاریخی ہیں، خاص طور پر مسجد نبوی کے ارد گرد کے بازار، جہاں ہر وقت زائرین کی بھیڑ رہتی ہے۔ یہاں آپ کو تسبیح، جائے نماز، خوشبو، عطر، مسواک، اسلامی کتابیں، کھجوریں، عبایا، ٹوپیاں اور تحفے تحائف ہر چیز ملتی ہے۔ دکاندار عام طور پر نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ زور زور سے آوازیں لگانا یا دھوکہ دینا یہاں پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ مدینہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر سمجھا جاتا ہے۔
اور یہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اخلاق اچھا رکھے۔ دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے، جہاں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے زائرین خریداری کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی پاکستان سے ہے، کوئی انڈیا سے، کوئی ترکی، انڈونیشیا، افریقہ یا یورپ سے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں۔ دوپہر کے وقت گرمی بڑھ جاتی ہے تو بازار کچھ دیر کے لیے سست پڑ جاتا ہے۔ لوگ ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں، اور نماز کے بعد کچھ لوگ آرام کے لیے گھروں یا ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں۔ مدینہ کے بازاروں میں کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت مشہور ہیں، خاص طور پر سادہ عربی کھانے جیسے چاول، دال، روٹی، کباب، شورما اور مختلف قسم کی کھجوریں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر سادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ عصر کے بعد دوبارہ بازاروں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت زائرین کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ گھومتے ہیں، بزرگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، دکانوں پر رکتے ہیں، اور ہر طرف مختلف زبانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود شور شرابہ کم ہوتا ہے۔ مغرب کے وقت جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے تو پورا بازار جیسے رقص آ جاتا ہے۔ دکاندار بھی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ جلدی جلدی مسجد نبوی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مغرب کے بعد کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں رش بڑھ جاتا ہے، لیکن یہاں بھی سادگی اور ترتیب نظر آتی ہے۔ عشاء کے بعد مدینہ کی زندگی کا ایک اور خوبصورت منظر شروع ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں عبادت، قرآن کی تلاوت، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ رات گئے تک چلتا رہتا ہے۔ بازار بھی دیر تک کھلے رہتے ہیں، لیکن ماحول پرسکون رہتا ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بدتمیزی کم ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کی روزمرہ زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کم میں خوش رہنا، وقت کی پابندی، نماز کو ترجیح دینا اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہاں کا بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں، بلکہ اخلاق اور تہذیب کا عملی نمونہ ہے۔ مدینے میں رہنے والا یا آنے والا ہر شخص آہستہ آہستہ خود کو بدلتا محسوس کرتا ہے۔ اس کی بول چال نرم ہو جاتی ہے، دل میں سکون آ جاتا ہے، اور دنیا کی دوڑ کچھ دیر کے لیے رک سی جاتی ہے۔ یہی مدینہ منورہ کی روزمرہ زندگی اور بازار کی اصل خوبصورتی ہے، جہاں ہر دن نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی یاد دلاتا ہے اور ہر لمحہ انسان کو بہتر بننے کا موقع دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کی راتیں ایک عجیب سکون اور روحانی روشنی سے بری ہوتی ہیں، جیسے دن کی رونق ختم ہوتے ہی شہر کی فضائیں عبادت، ذکر اور اللہ کی محبت سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور بازار آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں، مگر مسجد نبوی کے گرد کی گلیاں اور سڑکیں ہمیشہ روشن رہتی ہیں۔ یہاں کی میناروں سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اور یہ آوازیں ہر دل کو سکون اور خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ رات کے وقت مسجد نبوی میں لوگ نماز، درود، ذکر اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہر شخص کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دل میں اللہ کی محبت اور نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دوستو، مدینہ کی راتیں خاص طور پر سردیوں میں انتہائی پرسکون ہوتی ہیں۔ ہوا نرم چلتی ہے اور ایک خوشگوار خوشبو جس میں گلاب خوشبو اور مشک کی خوشبو شامل ہوتی ہے ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ بازار تو بند ہو جاتے ہیں، مگر چھوٹی دکانیں اور کھانے پینے کے سٹال کچھ دیر کے لیے کھلے رہتے ہیں تاکہ زائرین اور شہری کچھ ضرورت کی چیزیں خرید سکیں۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، بزرگ آہستہ چلتے ہوئے رات کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ہر طرف ایک خاموشی اور امن کا ماحول چھایا ہوتا ہے۔ دوستو، مدینہ منورہ کی یہ ساری کہانی آخر میں ہمیں ایک ہی بات سمجھا کر ختم ہوتی ہے کہ یہ شہر صرف اینٹوں، سڑکوں، بازاروں اور عمارتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ دلوں کی اصلاح، روح کے سکون اور زندگی کے اصل مقصد کی یاد دہانی ہے۔ یہاں کی صبحیں اذان سے انسان کو جگاتی ہیں، دن سادگی اور ایمانداری سکھاتے ہیں، بازار اخلاق اور نرمی کا درس دیتے ہیں، اور راتیں عبادت، دعا اور خاموش سکون کے ذریعے دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ مدینہ آ کر انسان سیکھتا ہے کہ کم میں خوش رہنا، دوسروں کا خیال رکھنا، وقت کی قدر کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک بار مدینہ کی فضا میں سانس لیتا ہے اس کا دل دنیا کی بے چینی سے ہٹ کر سکون کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے اور انسان خود سے وعدے کرتا ہے کہ وہ واپس جا کر بھی اسی سادگی، نرمی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ مدینہ ہر آنے والے کو خاموشی سے پیغام دیتا ہے کہ اصل دولت دل کا سکون ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے اور اصل زندگی وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاری جائے، اور یہی وہ پیغام ہے جو مدینہ منورہ صدیوں سے دیتا آ رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔